أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم۔ مقبل درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا فرمائی، ضیاء عطا فرمائی، اور اسی طرح ذکر نصیحت عطا فرمائی متقیوں کے لیے۔ آج اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان فرمائیں گے۔ تفصیلاً آپ سن چکے ہو، لیکن مختصراً یہاں پر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو بیان فرمائیں گے جو انہوں نے بتوں کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، البتہ تحقیق دیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی سمجھ، من قبل، اس سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے ہم نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھ عطا فرمائی، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم جاننے والے اس کو۔ لیکن یاد رکھیں سمجھ اور عقل یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھو گے جی بعض بندوں کو جو سوٹ بوٹ کے اعتبار سے بڑے اچھے لگتے ہوں گے، قد و قامت کے اعتبار سے اچھے لگتے ہوں گے، جسامت کے اعتبار سے اچھے لگتے ہوں گے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے اچھے لگتے ہوں گے، جب بات کریں گے نا جی تو پھر بات ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مردہ بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہے تو پھر کفن پھاڑ کر بولتا ہے، ایسی نکمی بے تکی قسم کی بات نکالتے ہیں نا جی۔ تو یہ ہے جی بعض بندوں کی عقل ہی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت یہ عقل والی دولت سب کو عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم کو یہ عقل والی دولت نبوت کے ملنے سے پہلے کامل مکمل اکمل دی تھی، اور پھر ہم تھے بھی ان کو جاننے والے۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑی شانوں والا ہمارا پیغمبر ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور دیکھیں جی اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند درند فرشتے، یہ سارے سب سے شانوں والا جو پیغمبر ہے ہمارا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ہر فرقہ، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مجوسی ہے، چاہے صابی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، جو بھی ہے اپنی نسبت وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آپ نے سن چکا ہے کہ نہ ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی تھا، ولیکن کان حنیفا، وہ تو کیا تھا جی سارے باطل دینوں سے کٹ کے صرف ایک رب کو پکارنے والا تھا۔ فرمایا اذ قال لابیہ، قوم کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے نا جی، کبھی نوجوانوں کے ساتھ ہوتے، کبھی والدہ کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتی، کبھی والد کے ساتھ ہوتی۔ تو ایک دن گئے تو ابا جان کیا کر رہے جی، مورتیوں کی سٹنگ فٹنگ کر رہے جی۔ تو کہا اذ قال لابیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے ابا جان کو، وقومہ اور اپنی قوم کے لوگوں کو، ما هذه التماثیل التی، یہ کیسی تصویریں ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم، انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم جھکتے ہو جی، یہ کیا کر رہے ہو جی، یہ پتھروں کے خود تم بناتے ہو، بنانے کے بعد پھر جھکتے ہو جی، پھر ان کو بیچتے ہو، پھر ان کو یہاں سے وہاں پر ٹرانسفر کرتے ہو۔ جو خدا تمہارا یہاں سے وہاں پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ تمہاری کیا مدد کرے گا جی۔ اور حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں آتا ہے یہ محکمہ اوقاف کے وزیر تھے جی، ان کی ڈپٹی یہ تھی کہ جس جگہ کے اندر گرجا گھر کی یا وہ کنیسے کی ضرورت ہوتی تو وہاں پر وہ بنوانے کے بعد پھر وہاں پر جتنے خداؤں کی ضرورت ہوتی تو یہ آرڈر دیتے، وہاں سے اتنے خدا آتے تو پھر یہ آگے خداؤں کو کیا کرتے جی، پارسل کرتے، خدا کو آگے بھیجتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈپٹی تھی۔ لیکن خدا بھی کتنا بھی بڑا مہربان ہے جی، ایک بت بنانے والے کے گھر کے اندر ایسے بچوں کو پیدا کیا جو بتوں کو توڑتا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے اور ابراہیم علیہ السلام توڑ دیتے۔ تو جب کہا نا اور میری قوم کے لوگوں اور میرے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا جی، یہ پتھروں کے بنے ہوئے خدا ہیں جی، نہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جو اپنے بارے میں
اختیارات رکھتے ہیں وہ تمہیں کیا نفع دیں گے جی، لہٰذا یہ کیا کام تم نے شروع کر دیا۔ قالو کہنے لگے، اب ظاہر بات ہے جب کسی بندے سے بات کی جائے بھائی جان یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، یہ کفر کر رہے ہو، یہ بدعت کر رہے ہو نا، تو آگے سے اگر دلیل نہ ہونا تو پھر پتہ کیا جواب ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے جی قالو کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو مورتیاں ہم بنا رہے ہیں نا جی، ہم نے اپنے دادے پردادے کو دیکھا تھا وہ کیا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کسی بندے کو مسئلہ سمجھاؤ نا جی، استاد جی نوا ہے جی، استے پیو دادے کام کرنے ہونے ہیں ان کے ساتھ چھوڑ دو، یہ یہودیوں کے کام ہے جی، ٹھیک ہے، یہ مشرکوں کے کافروں کے یہ کام ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا نا تو کہتے نا وجدنا علیہ آبانا، استے پیو دادے کام کرنے ہیں جی، اور مولوی صاحب استاد جی ساری گل نہ منتے ہیں جی۔ اور یہ مولویوں کی بھی بعض کی یہ حالت ہے جی، جب ان کے سامنے مسئلہ رکھا جائے نا جی تو وہ مولوی بھی آگے سے بعض اوقات ایسے جواب دیتے ہیں کہ فلانے بزرگ ہوتے ایسے نا جی، وہ تعلیم دیوبند کے پڑھ کے آئے تھے، جیسے فلانے مدرسے سے پڑھ کے آئے، وہ بڑے استاد جی ہوتے ایسے، بڑے مولوی صاحب ہوتے ایسے، وہ ایسے کرنے ہونے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مولوی صاحب کرتا رہا غلط تو تم تو مت کرو جی۔ اب تو ہر بندے کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ٹچ موبائل ہے جی، ٹھیک ہے، اب علم اتنا آ چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، عمل نہیں رہا جی، ورنہ ہر بندے کے پاس دلیلیں ہیں، ایک نہیں دو تین دلیلیں پکڑی ہیں، لیکن ضد آ جائے نا جی پھر کیا کہتے جی ساڈے پیو دادے کام کرنے ہیں، استاد جی تیری گل چل نہ من دیں گے، ٹھیک ہے، نہ من۔ قال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا لقد کنتم، کتنا کمال کا جواب ہے جی، لقد البتہ تحقیق کنتم انتم ہو تم بھی و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین سری گمراہی بھی، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادے جو یہ الٹے پلٹے کام کر کے گئے ہیں نا یہ بھی کیا ہے جی گمراہ ہیں، کتنا صاف جواب ہے جی۔ قالو کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس لایا ہے حق کو، ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتا ہے۔ اور بعض ٹائم اسی بھی بندوں کو جواب دینے ہیں جی، استاد جی سے بھی مذاق کی تھی، وہ مذاق نہیں ہوتا جی، وہ حقیقت میں جواب ہوتا ہے جی، جو اگلا بندہ سمجھتا ہے جی یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نا تم بھی اور تمہارے دادے پردادے جتنے تھے سارے کیا تھے جی گمراہ تھے۔ تو کہنے لگے بتاؤ ابراہیم کیا تیرے پاس حق بات آئی ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بل، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں تو سچ کہتا ہوں، ربکم تمہارا رب، رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، وہ رب ہے جو زمینوں کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا جس نے زمینوں کو بنایا وہ تمہارا رب ہے، یہ 5-10 روپے والا خدا تمہارا رب نہیں ہے۔ الذی فطرہن، جس نے پیدا کیا ان کو، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات کے اوپر دلیل رکھنے والوں میں سے ہوں، میں اس بات کے اوپر گواہی رکھنے والوں میں سے ہوں، میرا رب بھی تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، یہ نہ تمہارے خدا ہیں نہ کسی اور کے خدا ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی نا، لَأَكِيدَنَّ، ضرور بضرور میں تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے بارے میں۔ ویسے تم باز تو نہیں آتے ہو نا جی، تمہیں میں نے سمجھایا جی، دن رات نمرود کو سمجھایا ہے جی، اپنے ابا کو سمجھایا ہے، اپنی والدہ کو سمجھایا ہے، نوجوانوں کو بھی سمجھایا ہے جی، ٹھیک ہے، تو باز نہیں آ رہے، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ، البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا، بعد اس کے کہ تم چہرہ پھیر لو، مدبرین، کی پشت پھیر کر دی، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا پھر دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کیا حشر کرتا ہوں، یہ تمہارے خداؤں کو بھی پھر کیسی پھینٹی لگاتا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ عید والا دن تھا جی، سارے آئے پہلے اپنے بت خانے کے اندر، اپنے معبودوں کے اندر، کسی نے حلوے رکھے، کسی نے سیویاں رکھی ہوں گی، کسی نے اس زمانے کے تتر بٹیر روسٹ کر کے رکھے ہوں گے جی، وہ یہ برکت کے طور پر رکھتے تھے، ان کو تو پتہ تھا جی یہ پتھر کیا کھا تو نہیں سکتا جی، وہ کہتے تھے ہم ان کے نذرانے دیتے ہیں، چڑھاوے دیتے ہیں، تو یہ کیا کریں گے جی یہاں پر رکھیں گے تو ہماری برکتیں ہوں گی، پھر یہ کھانا ہم لے کر جائیں گے اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں گے، برکت والا کھانا ہوگا جی۔ ہوا یہ ایک دن آئے اور لا کر انہوں نے رکھا اور خود باہر نکل کر چلے گئے، خود بھی چلے گئے اور جو وہاں پر وہ مندروں پر بیٹھے ہوئے تھے نا مجاور، وہ بھی چلے گئے، ان کے ذہن میں تو خیال ہی نہیں تھا جی کون بندہ ہے جو ایسی حرکت کرے گا، اور اوپر سے بادشاہ بھی کیا ہو جی، وہ بھی مشرک ہو، پھر کسی کی کیا ضرورت ہے۔ اب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کلہڑی تھی جی، لکڑیاں کاٹنے والی، فجعلہم، بس شروع ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو زازن ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے جی،
کسی خدا کی ٹانگ توڑی ہوئی ہے جی، کسی کا بازو توڑا ہوا ہے جی، کسی کی آنکھ کانی کی ہوئی ہے جی، کسی کا ناک آگے سے کاٹا ہوا ہے جی، کسی کا کان توڑا ہوا ہے، یعنی کہ خداؤں کو عیبدار بنا دیا خداؤں کو، یعنی کہ کوئی سالم تھا ہی نہیں جی، کسی کو توڑ دیا، کسی کا ساری اڑا دیا جی، تاکہ یہ ان کو پتہ تو چلے نا، احساس تو کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہماری کدھر کر سکتے، اللہ کبیر اللہ، مگر بڑا جو ان کے لیے تھا جی۔ مفسرین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بت جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھوڑ دیا وہ جسامت کے اعتبار سے، قدامت کے اعتبار سے ان بتوں سے بڑا ہو جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے موٹے جو شتونگڑے خدا تھے نا جی، ان کی ٹانگیں توڑ دی، اور جو بڑا تھا نا جی اس کو چھوڑنے کے بعد کیا کر دیا جی، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ لعلہم الیہ یرجعون، کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ حضرت ابراہیم کی طرف یا اس بت کی طرف رجوع کریں جی۔ قالو، جب واپس آئے نا، آ کر دیکھا کسی خدا کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، خدا بھی کانے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، عقل خدا نہ چھینے کسی کی۔ اب ہوا یہ، جب آ کر دیکھا نا جی بت خانے کے اندر سب کچھ، اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے سورۃ صافات کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے نا جی، تو بطور استہزاء کے مذاق کے کہا مالکم الا تاکلون، اے تمہارے سامنے یہ بٹیر پڑی ہوئی جی، حلوے پڑی ہوئے جی، یہ آگے کھیرنیاں پھرنیاں پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو جی؟ پھر جب جواب نہ آیا پھر کہا کہ مالکم لا تنطقون، اے بولتے کیوں نہیں ہو؟ چلو کھاتے نہیں ہو تو پتھر کے بنے ہوئے ہو سکتا ہے کہ تم بولنے والے ہو جی، یہ بطور مزاح کے تنزیہ کے طور پر، اور ہم نہیں کہتے تھے ایک طرح بھی میں علاج کر سکتا اور چنگی کر کے علاج کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوے کھاتے شاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، بولتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے جی؟ تو سب کی ٹانگیں توڑ دی جی، کسی کی کیا چیز توڑ دی، کسی کی کیا چیز توڑ دی۔ اب جب واپس آئے نا کہنے لگے من فعل ھذا، یہ کس نے بے ادبی کی ہے، ہمارے خداؤں کی ٹانگیں توڑی ہیں، ہاتھ پاؤں ناک توڑے ہیں جی، ٹھیک ہے، بے آلہتنا، ہمارے خداؤں کے بارے میں، انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے جی جس نے ہمارے خداؤں کو کیا کر دیا جی، مار ڈالا ہے جی۔ قالو، جو وہاں پر تھے نا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کو کہا تھا نا تاللہ لاکیدن اصنامکم، تسی وجہ میں تو ساڑھے ویڑوں تو بعد میں تو ساڑھے خداوان یا ٹنگا پستیاں ایک کر سن جی، ٹھیک ہے، کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا ہے فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا ہے، ان بتوں کے بارے میں برائی کرتا ہے جی، جو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے جی، یہ مشکلیں دور نہیں کر سکتے، نفع نہیں دے سکتے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یقال لہ ابراہیم، نام اس کا ابراہیم ہے۔ اب ظاہر بات ہے جی نمرود بھی نکلتا تھا، وہ آتا تھا تو پہلے ہوتا ہے نا جی، پہلے جو وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ پہلے آتا ہے جی، وہ دربار کے اوپر حاضری دے کر جب واپس جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کو جو چیلے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جی۔ اب پہلے آیا، دیکھا آگے یہ حالت تھی، اب جب پوچھا گیا، تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، حضرت ابراہیم کا نام سامنے آیا، کہا جی بلا کر لایا جائے۔ قالوا، کہنے لگے فاتوا به، لے آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی حاضر ہو نا، دیکھیں تو صحیح نہیں کیوں اس نے یہ کام کیا۔ جب لایا گیا تو انہوں نے کہا قالوا اانت فعلت، وہ ابراہیم بتا کیا تو نے یہ کام کیا، ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، کسی کی ٹانگیں توڑی ہوئی ہیں، کسی کا ہاتھ توڑا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نکال کر کانا بنایا ہوا ہے جی، تم نے یہ کیا کام تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیچھے آپ نے سنا ہے نا جی، اللہ نے ابراہیم کو سمجھ عطا فرمائی تھی، عقل عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کدھر کیا جی، بل فعلہ، بلکہ بڑے نے کیا جی، ہتھیار دیکھو جس کے ساتھ اس نے ٹانگیں توڑی ہیں، وہ دیکھو ہتھیار تو اس کے کندھے کے اوپر ہے جی، اس سے پوچھو، یہ جو بڑا خناس ہے نا جی، اس سے پوچھو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب ان کو تو پتہ تھا، شرمندگی ہوئی نا جی، خدا تو بول ہی نہیں سکتا، خدا بتا ہی نہیں سکتا، تو ہم کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کا جواب دیا، فرمایا کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے، ھذا فاسألوہ، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ ہیں بولتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے نا جی کہ ہمیں ابراہیم نے ہماری ٹانگیں توڑی ہیں یا اس بڑے نے توڑی ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، مفسرین دو معنی کرتے ہیں، جو تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے نا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم مجھ سے تحقیق کرتے ہو، تم مجھ پر الزام لگاتے ہو میں نے اس کی ٹانگیں توڑی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑی ہیں، تو پھر اسی آپ نے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ یہ بتا دے گا جی ابراہیم نے ٹانگیں توڑی ہیں یا کسی اور نے ٹانگیں توڑی ہیں۔
ظاہر بات ہے ان کو بھی عقل میں بات آ گئی جی، ابراہیم بھی تو سچ کہتے ہیں. اب چونکہ کیا تھے جی، لاجواب تھے، آگے سے کچھ بن نہیں سکتا تھا، ایک معنی. دوسرا معنی یہ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر غور کیا، بات ابراہیم سچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے اب ہم اس کے سامنے شرمندہ ہیں، ہمارا خدا تو بول ہی نہیں سکتا، پتھر کا بنا ہوا ہے. تو کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ظالم ہو. وہی جو تحقیقی افسر تھے نا، یہ تفتیش والے نا، انہوں نے مجاوروں کو کہا تم چھوڑ کر کیوں گئے ہو جی، تمہارا کیا کام تھا باہر جانے کا میلے کے اوپر جی، تم اندر رہتے اپنے معبودوں کی خداؤں کی حفاظت کرتے جی. ٹھیک ہے، کمال ہے جی، بندہ کیا کر رہا ہے جی، اپنے خداؤں کی حفاظت کر رہا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ جھکے اپنے سر کے بعد. اب ظاہر بات ہے آگے سے جواب نہیں تھا، سر نیچے کیا ندامت کے طور پر. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے ساڈے خدا گلا انشاءاللہ نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جی جو آج مرے ہوئے جی. کچھ وہ کیا کرتے تھے جی، کھڑا بت تھا جی، جس طرح آج کل ہندو کیا کرتے ہیں جی، وہ مورتی ہوتی ہے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ قبر کے اندر پڑی ہوئی اس کے آگے جھکتے رہتے ہیں. تو کہنے لگے او ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے شولتے نہیں ہیں. قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا نا، اب دیکھا نا جی کہ بھئی موقع مال ہے، مناسبت ہے اور لوہا گرم ہے، یہاں پہ مارنی چاہیے جی سٹ. قال، فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کی، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں نفع ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. اف لکم، تف ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے، ستیہ ناس ہو تمہارا، اور ولما تعبدون، اور ان کا بھی ستیہ ناس ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ جو خدا اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جو خدا اپنی ٹانگ ٹوٹنے نہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا، کوئی اپنی آنکھیں نہ بچا سکا، کوئی اپنے پاؤں کو نہ بچا سکا، کوئی اپنی گردن کو نہ بچا سکا، وہ تمہیں کدھر بچائیں گی جی. ٹھیک ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ نے گرم لوہے کے اوپر ساٹ ماری نا جی. اب دیکھیں یہاں پر بات سمجھ جاتے ہیں نا جی، لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو ہدایت نہ دے نا، کوئی زبردستی ہدایت دے نہیں سکتا جی. تو اب زید میں آئے تو اب زید کے اندر کہنے لگے جی یا آپ نے تو کیا کیے جی، بے ادبی کیے. ورنہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو کہتے ہیں نا جی آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو. سمجھ ان کو آ گئی تھی. کہنے لگے قالو، اس نے ہمارے دلوں کو جلایا ہے جی، اس نے ہمارے خداؤں کی ٹانگیں توڑی ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا اس کو بھی جلاؤ جی. قالو، کہنے لگے حرقوہ، جلاؤ اس کو، وانصروا، اور مدد کرو آلہتکم، اپنے خداؤں کی. کیا کرو جی، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم یہ کرنے والے. کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر جاتا تھا اور لکڑیاں لے کر آتا تھا، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی، بوڑھی عورتیں بھی جو ڈنڈے کے سہارے پر جن کی کمر نکلی ہوئی تھی، کبڑی ہوئی ہوتی تھی، وہ بھی جاتی تھیں اور وہ لکڑیوں کا گڈھا لے کر آتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلانے کے لیے کیا کرتی تھی، وہ ایندھن جمع کرتی تھی. ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چکھا جلایا گیا جی، وہ بڑا سارا، بڑی آگ جلائی گی، بڑی بے تحاشا، اس کے شعلے آسمانوں تک پہنچنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر منجنیق ایک بنایا گیا، اس منجنیق کے اندر ڈال کر، وہ ہوتا نا یہ غلیل آج کل بن گئی ہے پکان سی، تو اس کے اندر کھینچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں پھینکا. اللہ کی مدد اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور پیغمبر کے وارثوں کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا بردن، ٹھنڈک والی. کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگ گئی. اور وسلام، جب اللہ نے فرمایا وسلام، سلامتی والی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکون آنے لگ گیا. اللہ ابراہیم، میرے ابراہیم کے اوپر. اور وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ کیدن، ہلاک ہو جانے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بس ہم نے کر دیا ان کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرو، نہ یہ رہے گا نہ کوئی اور فتنہ فساد رہے گا، لہذا پھر اس کے بعد ہم عیش و عشرت میں رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی ابراہیم کو بھی، وَلُوطًا، حضرت لوط علیہ السلام کو، یہ سکا بھتیجا تھا، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا، جس کو ہم نے برکت والا بنایا تھا. دینی اعتبار سے بھی برکت والی تھی، دنیاوی اعتبار سے ہی برکت والی تھی. کئی ہزار پیغمبر آئے جی اس زمین کے اندر. یہ شام کی زمین ہے، اس زمانے کے اندر شام
اردن، لبنان اور یہ اسرائیل ایک علاقے تھے جی، لیکن بعض میں کیا کیا جی، غیروں نے، کفار نے مسلمانوں کے درمیان میں ٹوٹ پھوٹ ڈالی اور مسلمانوں کو تتر بتر کیا۔ آج دیکھو جی، اسلامی ریاست کے حکمران ہیں جی، آپس میں مسلمان حکمرانوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ایک میز کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بیٹھنا گوارا کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی ہے جی، کفار نے ہمیں کیا کیا جی، تتر بتر کیا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، چائے تک بھی نہیں پی سکتے، لیکن کفار کے ساتھ جا کر دوستیاں یاریاں لگاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جی کفار کی سازش۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور پھر ہم نے عطیہ دیا، بخشش کیا اور ہبہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، نافلۃً، بطور انعام کے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں، 120 سال کی عمر کے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے پھر اس بیٹے سے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام یعقوب تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پھر ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنایا ہے۔ پھر ہوا یہ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے کیا ان کو أَئِمَّةً، پیشوا، رہنما، پیغمبر بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کی طرف، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، فعل الخیرات، کہ نیکی کے کام کرتے جاؤ، وإقام الصلاۃ، خاص کر کے نماز پڑھتے رہو، وإیتاء الزکوٰۃ، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیتے رہو، وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے عابدین، عبادت کرنے والے۔ ولوطاً آتیناہ، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو دیا ہم نے حکماً، حکمت، وعلماً، اور علم، ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی حضرت لوط کو، من القریۃ التی، اس بستی سے، کانت تعمل الخبائث، جس کے اندر خبیث کام کیا کرتے تھے، خبیث کام تھے، خبیث قوم تھی، وہ اندر خباثتوں والے کام کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے لوط کو وہاں سے بچایا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ قوم تھی بدکار جی، نافرمان قوم تھی۔ پھر اللہ رب العزت ایسی بدکار قوم کو، یہ ایسی قوم جو رب کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہو، پیغمبروں کی نافرمانی کرتی ہو، اللہ رب العزت اس کے ساتھ پھر وہی حشر فرماتے ہیں جو قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا تھا۔